نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام. ترتیب و پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین. جمعہ 26 جمادی الثانی سن 1444 ہجری بمطابق 20 جنوری 2023 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبد الباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ابتدا سے اختتام تک کوشش یہی رہے گی کہ گزشتہ حلقوں سے ذرا ہٹ کر سارے کے سارے سوالات ٹیلی فون کالز کے ذریعے وصول کیے جائیں. ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آپ ان دونوں نمبروں میں سے کسی ایک پر بھی رابطہ قائم فرماتے ہوئے ابھی اس وقت اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں. البتہ SMS بھی اگر آپ بھیج دیں تو پھر وہ اگلے حلقے میں ہم شامل کریں گے، لیکن آج کے حلقے میں ہم صرف ٹیلی فون کے ذریعے ہی سوالات لیں گے. پہلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ اور مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. نام بتائیں گے؟ میرا خیال ہے ندیم صاحب کی آواز لگے. جی ندیم بولو، ندیم خان بولو. ندیم خان صاحب. ندیم بھائی خوش آمدید. جی بہت شکریہ آپ کا FM کا بھی، کیونکہ یہ کافی دن سے پروگرام سننے کے لیے بہت ہو رہے تھے، لائن میں آ رہے تھے پروگرام. موسٹ ویلکم بھائی. کیا سوال ہے آپ کے پاس یا سوالات ہیں؟ جی میرے پاس 2 سوال ہیں. ضرور. جی ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں یا دین کے لیے دعوت دیتے ہیں، کچھ بولتے ہیں ان کے لیے نماز کے لیے، تو پھر وہ لوگ ایسا بول دیتے ہیں کہ نماز وہ کیا کرتا ہے، کسی کا ایگزامپل دے دیتے ہیں کسی کا، تو بولتے ہیں فلاں آدمی تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا، فلاں نماز پڑھتا تھا. جی اس میں ایسے کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ تو بات الگ ہے، اللہ کس کو بخشے کس کو تو اللہ کی طرف اللہ کو پتا ہے. جی لیکن ان کے لیے میں ندیم بھائی کیا ایسی کوئی مثال آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے دی ہو کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اور اللہ نے اس کو جنت دے دی؟ جی ایسی مثال دی انہوں نے، بولا تھا نہیں ایسے بولا انہوں نے کہ فلاں آدمی. جی نہیں، اب فلاں آدمی کو ابھی کس کو جنت ملی ہے کس کو نہیں، یا تو اللہ کے رسول نے بتائی ہو کہ وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے باوجود اس کو جنت مل گیا، ایسی تو کوئی حدیث ہمارے نہیں، وہ خود سے خود ہی ایسے ہی بولتے ہیں کہ بھائی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں، تو پھر ایسے بولتے ہیں کہ وہ نماز اپنا یہ دین ہے، لیکن جو مطلب اس کا ان کا یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ تو کسی کو معاف کر سکتا ہے کہ ہر نماز اللہ تعالیٰ تو چلیے چھوڑے وہ بات ہے. جی تو اب آپ ان کا اعتراض یہ ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ فلان ایسے ہو گیا تھا تو ہم بھی اگر نماز نہیں پڑھتے جنت میں مل جائے گی ہمیں، یعنی اس طرح کا وہ کہتے ہیں. جی ایسا جملہ لوگوں کے لیے، ان کے لیے کچھ جی ضرور، آپ اور مطلب یہ بات سے دور ہو کے دوسری طرف جاتے ہیں. صحیح. اور دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا دوسرا سوال ہے خواب کے اس سے ہے، خواب سے مختلف. جی جو
ایک خواب آتے ہیں، جیسے کہ کوئی خواب آیا کسی کو بھی، بار بار خواب آتے رہتے ہیں، خواب آتے کبھی کدھر کبھی کسی کے بارے میں کسی کے بارے میں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ خواب اس پر کیا ہوتا ہے وہ سچی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اندر ایک کڑن رہتی ہے عجیب سی، بیٹھی رہتی ہے کسی کے بارے میں بھی، اور بھی کسی کو ایک خواب ایسا ہوتا ہے کسی کو بتا بھی سکتا میں، کسی کو کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ خواب ہیں نہیں بتا سکتا ان کو، ان کے لیے کیا کرا جائے، وہ جو خواب ہیں وہ مطلب اللہ، میں ان کے لیے دعا بھی اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہر چیز وہ کرے، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ ایسا ممکن ہے کہ اشاروں کنایوں میں اس تک کوئی بات پہنچا دی جائے، جو بات آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ ان تک پہنچا دی جائے، کیا ممکن ہے ایسا آپ کے لیے؟ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ کچھ ایسا ہے، لیکن میں ان کو وہ چیز بتا نہیں سکتا، خواب ہے یہ بتانا چاہیے، یا جیسے میں دعا کر رہا ہوں مسلسل وہی دعا ہی کرتا رہوں. اچھی بات ہے. اللہ نے میرا بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ. اچھی بات ہے بھائی. جی میں ایسا کروں کیونکہ میں پریشان ہوں، میں خود بہت پریشان، ان چیزوں سے پریشان ہوں تھوڑا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، میں اللہ سے کرتا رہتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن کبھی بہت ایسا ہی ہوتا رہتا ہے زیادہ تر. میں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس کے بارے میں کیا ہے، کیا ضرور بھائی ضرور انشاءاللہ تعالی. جی بھائی انشاءاللہ. یہ دو سوال ہیں ابھی ضرور جواب آ جائے گا، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی جواب مل جائے گا. جی انشاءاللہ. اب اگلی کال لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھائی ندیم بھائی. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں امر اللہ دیوان. امر اللہ دیوان صاحب خوش آمدید بھائی. جی بہت بہت شکریہ سر. میرا ایک ہی سوال ہے نماز کے متعلق. جی جیسے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عصر یہ چار جی یہ چار نمازوں میں جب ہم آخری رکعت میں پہنچتے ہیں تو مگر لیٹ ہوتا ہے تو آخری رکعت میں پہنچے اور سورہ فاتحہ پڑھ پاتے ہیں، کبھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور رکوع سجدہ امام کے ساتھ کر لیتے ہیں. جی. اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جی اکیلا سلام پھرنے کے بعد، جی تو اس وقت اس رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی آپ نے بس ایک رکعت امام کے ساتھ لی ہے؟ جی بغیر سورہ کا، صرف سورہ فاتحہ کے ذریعے. یعنی سورہ فاتحہ اس میں شامل تھی یا نہیں تھی وہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوگا. یہ مسئلہ جی اس کے ساتھ اس الجھن کا باعث نہیں بنے گا. البتہ یہ کہ ایک رکعت آپ کو امام کے ساتھ مل گئی، آپ کو چاہے رکوع میں ملنے کے بعد ہوئی یا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہوئی. اب دوسری رکعت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سورت پڑھیں گے، یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی اس کے بعد وہ پڑھیں گے، کیونکہ ہماری تو دوسری رکعت ہو رہی، پہلی رکعت میں تو نہیں ملی، اچھی بات، سورت بھی نہیں پڑھ پائے، تو دوسری رکعت میں پڑھیں گے، یا وہ میرا اگر سورت پڑھتے ہیں تو پھر میری پہلے رکعت ہو جائے گی. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ جواب آئے گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ امر اللہ بھائی. جی اللہ حافظ. حفظ اللہ ہدایت. اور اگر سامعین آپ ابھی اس وقت جبکہ ہمارے آفس میں یا ہمارے اس اسٹوڈیو کے گھڑیوں میں 9:08 ہوئے ہیں، اگر آپ اس وقت رات کے 8 یعنی 9:08 ہوئے اور اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہیں تو ان دونوں نمبروں میں سے 44131280 اور 44874299 ان دونوں نمبر کسی ایک نمبر پر رابطہ قائم کر لیں اور یہ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا نام ہے؟ جی ہمارا نام شاہ عالم انصاری ہے. شاہ عالم انصاری صاحب خوش آمدید. کیا سوال ہے بھائی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ڈپٹی میں نکلتے ہیں تو نماز کا ٹائم مطلب راستے میں ہوتا ہے. اچھا. تو ہم لوگ 2-4 آدمی جماعت بنا کے خالی اذان ہو تو وہاں پہ نہیں دیتے ہیں، خالی اقامت کر کے جماعت کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی آپ جب آپ اپنی ڈیوٹی پر پہنچتے ہیں تو وہاں اس وقت تک یعنی آپ کو کہیں راستے میں کہیں مسجد میں رکنے کا ٹائم نہیں ملتا تو آپ وہاں پہنچنے کے بعد آپ سے اقامت کر کے نماز پڑھ لیتے، یہ آپ بتا رہے ہیں بھائی؟ جی مطلب ہاں جہاں پہ مطلب ٹائم ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے تو جیسے راستے میں ٹائم ملتا ہے، ہم لوگ کو ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا فجر کا ایکچولی، تو ہم لوگ اقامت کر کے اچھی بات ہے جماعت بنا لیتے ہیں. تو وہ اس طرح سے
صحیح ہے. صحیح ہے. اور دوسرا ایک سوال ہے جی. یہ ہم انڈیا کے ہیں جی. اور سوال یہ ہے جو کچھ مسلم مطلب ایسا بولتے ہیں جی کہ مطلب مسلمان میں خان اور ایسا کچھ کیا برادری ہے. کیا بولتے ہیں؟ خان جیسے چلو کوئی بھی برادری ہوگی نام. ہاں. تو یہ مسلمان میں ہے اونچی جاتی. ہاں. اچھا. ہم ان لوگوں کو بتائے کہ بھائی صاحب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا جی اور الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کر دیا. ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ کہ نفرت کرو. جی. اور اللہ تعالیٰ کی یہاں نزدیک عزت والا یہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے, پرہیزگاری. جی. اور اسلام میں اونچی نیچی نہیں ہے, مگر کچھ آدمی کو ایسا ہے. تو اس سے تھوڑا مولانا صاحب اس کو وضاحت کر دے انشاءاللہ تعالی. ہاں انشاءاللہ. اور سوال بھی ہے مگر 2 ہی سوال کر سکتے ہیں. ہاں 2 سوال کر سکتے ہیں بھائی. انشاءاللہ آئندہ جو پھر آپ سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محبوب ہے. جی محبوب بھائی. مجھے جاننا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب نماز میں جو پیر کے نیچے یہ تھوڑی کپڑے جو اس کے نیچے ٹکنے کے نیچے تو فولڈ نہیں کر سکتے, فولڈ کریں گے تو نماز نہیں ہوتی, ایسا میں نے دیکھا میں نے فیس بک پہ. جی. تو وہ جاننا تھا. اور دوسری بات کہ جب ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جاتے تو پہلا پیر ٹیکنا چاہیے کہ ہاتھ ٹیکنا چاہیے, تو وہ بھی میں نے دیکھا. تو کچھ لوگ بتا رہے کہ پہلے پیر ٹیکنا چاہیے, ہاتھ ٹیکیں گے تو غلط ہو جاتا ہے. تو بس یہ 2 نہیں, پیر تو پہلے کارپیٹ پر ہوتے ہیں, گھٹنوں کی بات اور ہاتھوں کی بات. ہاں سوری, مطلب گھٹنے پہلے ٹیکنا چاہیے کہ ہاتھ پہلے ٹیکنا چاہیے, وہ جاننا تھا. انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم جی, بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی آپ کا؟ جی میرا نام محمد تیمور ہے سر. جی تیمور بھائی. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مطلب آج جمعے کے دن ہمارے ایک متر تھے, تو مطلب جو نماز کے لیے ہم نے بولا تو ہم تو نکل گئے, لیکن وہ پیچھے سے مطلب وہ آئے نہیں اور اپنے فون پہ لگ گئے. میں نے بولا کہ نماز کے لیے کیوں نہیں آئے ہوں؟ جی. تم نمازی ہو تو تم نماز پڑھنے جاؤ بھائی. میرا اللہ نے میرے کو کہا ہے کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو تو بھی میرے کو مطلب جنت ہی ملے گی اور 72 حور ملیں گے میرے کو. تم ٹینشن مت لو میری, تمہارا مستر ہو گیا. تو مطلب اس بات پہ بھی ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتا ہے جوان. تو مطلب یہ وہ جب سن رہے ہیں, وہ بھی ریڈیو دوسرے گاڑی میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, اور میں ان کو مطلب بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب آج آپ کے ذریعے کہ آپ ان کو مطلب سر بتائیے کہ مطلب واستو میں نماز ضروری ہے یا نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے. انشاءاللہ بھائی, انشاءاللہ جواب آئے گا. سر مطلب جب بھی نماز کے لیے کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ جھگڑا کرنے کے لیے اتر آتے ہیں. تو میں کہا سر نماز کے لیے کیا جھگڑا کرنا, ہم تو خالی آپ کو بول دیں چلو ہمارے ساتھ میں ہی ہو. چلیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم نمازوں میں کوتاہی نہ کریں. اور سر مطلب میں ایک ہی بات یہ آپ کے مادھیم سے ایک ہی بات ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب جب جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ میں, تم بھی جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھو, لیکن تم کہہ رہے نہیں میں ایک دم الگ مسلم ہوں, میرا مطلب جو ملک ہے وہ الگ ہے, اور مطلب میرے کو خدا نے پہلے ہی بول دیا کہ تم کو جنت ہی ملے گی. ہمارے تیمور بھائی آپ کا پیغام ان تک پہنچ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے. وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کر لیں. اور دوسرا کوئی سوال ہے تیمور بھائی آپ کا؟ بس یہی ہے کہ مطلب نماز کے لیے مطلب بتائیے گا کہ مطلب بنا نماز کے اللہ نے آپ کو سورگ دے سکتا ہے, جنت دے سکتا ہے. تیمور بھائی اس طرح نہ کیجیے, جب آپ کی بات پوری ہو گئی ہے تو اس کو بار بار نہ دہرائیے. اگلا سوال کوئی ہے تو بتائیے. نہیں سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا بھائی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وسیم افسر ہے. وسیم افسر صاحب, خوش آمدید وسیم بھائی.
میرا تعلق انڈیا کرناٹک میسور سے ہے. جی بھائی. میرے دو سوال تھے. ضرور. ایک سوال جو رمضان کا جو زکوٰۃ ہوتا ہے اس کو جیسے رمضان میں ہماری ایک میسور میں جو ہے ایک انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں پہ جو ہے نا روزہ کھولنے کے لیے افطار کے لیے جی ارینجمنٹ کرتے ہیں تھوڑا, کیونکہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں بول کے, تو اس جگہ میں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں کیا؟ اچھا, افطاری کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ. ہاں افطاری کے لیے. جی بھائی. اور صدقات کے پیسے بھی اس میں استعمال کرے, جیسے میں نے نیت کیا تھا کچھ کہ اللہ کے نام پہ کچھ بکرا وغیرہ صدقہ کروں گا, تو وہ چیز بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اچھی بات ہے. اور ایک یہ سوال تھا, جیسے واجب الفطر میں نماز جو پڑھتے ہیں جی, جو ہم جو پڑھتے ہیں جیسے حنفی مسلک میں جی جی 3 رکعت جو پڑھتے ہیں ڈائریکٹلی, جی اس میں کیا کرتے ہیں تکبیر کر کے دعا کرتے ہیں ڈائریکٹ جی رکوع میں جانے سے پہلے ہی. جی جی ابھی یہاں کا جو طریقہ ہے رکوع میں جانے کے بعد اٹھ کے دعا مانگتے ہیں, جی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طریقے میں, کبھی میں 1 رکعت بھی پڑھتا ہوں, کبھی 3 رکعت بھی پڑھتا ہوں. اچھی بات. رکوع میں جانے سے پہلے دعا کر دیں گے تو جیسے 1 رکعت پڑھ رہے ہیں, رکوع میں جانے سے پہلے دعا کریں گے تو قبول ہو جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. اور اس میں پریشان ہو, ان کا آپ کو مولانا اس کا جواب دے دیں گے. لیکن ویسے میں آپ کو اپنے حساب سے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میں خود بھی کبھی اس طرح دعا مانگتا ہوں, کبھی اس طرح مانگتا ہوں. ایک ہی طریقے پر میں نہیں کہ رکوع کے بعد ہی مانگو, نہیں, میں پہلے بھی مانگ لیتا ہوں. کبھی پہلے مانگتا ہوں, کبھی بعد میں مانگتا ہوں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم بھائی, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں, میں مراد خان بات کرتا ہوں. خوش آمدید مراد بھائی. میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. جی, آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ سوال ہمارا یہ, وہ جو سنت نہیں کرے گا اس میں گناہگار ہوتا ہے آدمی. سنت یعنی نمازوں کی سنتیں نہیں پڑھنا, وہ نہیں پڑھنا, اس میں گناہ ہوتا ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے, جو ظہر کا 10 رکعت ہے وہ 2 ماہ پہ, 2 پار ماہ پہ, وہ ہم لوگ آدمی 12 رکعت کرتے ہیں, وہ کیسے ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے, وہ رمضان میں ہمارے مراد بھائی ہم ایک کال میں 2 سوال لیتے ہیں, 2 سے زیادہ نہیں لیتے تاکہ دوسروں کو دو ایسا بس 2 معلوم ہو گیا. یعنی ابھی آپ نے ایک سنتوں کا پوچھا نا, سنتوں کا سنت نہیں ہوگا, گناہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ پوچھتا ہوں, جو جمعے کا نماز ہے وہ 2 ماہ پہ, لیکن ہم لوگ آدمی 12 کرتے ہیں, وہ 2 ماہ پہ 8 ہوتا ہے. جمعے کی نماز معاف ہے, کیا مطلب بھائی, میں سمجھا نہیں. لیکن وہ ہم لوگ 4 سنت کرتا ہو, 4 پھر 2 فرض کر, پھر 4 سنت, پھر 2 سنت, 12 ہو گیا. اچھا, یہ ظہر کی بات کر رہے ہیں آپ, یا جمعے کی تو 4 یا 2 پھر 4 پھر 2 ہوتی ہے نا. وہ آدمی پہلے 4 سنت کرتے ہیں, پھر 2 فرض ہوتے ہیں, پھر 4 سنت کرتے ہیں, پھر 2 سنت کرتے ہیں. یہ جمعہ کرتا. اچھا, جمعے کے آپ یہ جمعہ. اوکے, مہربانی. بارک اللہ فیکم جی, انشاءاللہ جواب آ جائے گا. بہت شکریہ. شکریہ, مہربانی. فی اللہ رات. اگلی کال لے لیتے ہیں ساتھ ہی. اوکے, فی امان اللہ بھائی. اور اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, کال آ گئی ہے, چلی گئی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی؟ بارک اللہ فیک. الحمد للہ. کون, اعجاز صاحب یا کون صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں, میں کون بھائی, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ عدنان انیس. جی, سوال کیا ہے جناب؟ آپ کسی بند جگہ پر ہیں شاید, اس کی وجہ سے بار بار آپ کی آواز کٹتی ہوئی آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم آواز کٹ رہی ہے. جی, کیا سوال ہے عدنان بھائی؟ میرا سوال یہ ہے, جیسے ابھی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے آدمی,
कुछ भूल गया, जैसे अभी अत्तहियात पढ़ना है तो कुछ और पढ़ दिया उसमें, और सजदा में गया जैसे सुभान रब्बिल आला पढ़ा, उसके बाद कुछ और पढ़ दिया। तो इस तरह क्या जैसे नमाज हो जाता है सही, इमाम के पीछे अगर है? अच्छी बात है। यही सवाल था मेरा। इंशाअल्लाह ताला जी जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सबको सलाम। सबकी जानिब से वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है? क्या मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। मोहम्मद अंसार साहब, जी। सवाल क्या है अंसार भाई? एक सवाल है बस छोटा सा, कि जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमारा मुल्क में मदरसा चलता है। अच्छा। तो मदरसे के लिए कुछ जमा करते हैं, तो कुछ पैसे हमारे पास जमा होता है यहाँ पे। तो पैसे से यानी कि किसी जरूरतमंद को अगर ये पैसे दे दिया जाए, अगर उसकी जरूरत है और बाद में बोलेगा लौटा दें, तो क्या जितना दिए हैं उतना ही लौटाएगा या उसमें इजाफा करके कुछ लौटाएगा? उसमें आप ऐसा करें ना, पहले तो ये पूछ लें कि क्या ऐसा देना जायज़ है। अच्छा हाँ, ये भी आप उसके बाद फिर ये है कि अगर जिसको दिए हैं, किसी ज़रूरतमंद को दिए हैं, तो उससे आप पूरे ले या ज़्यादा भी ले लें। जी जी, ये आप ये तो ये जायज़ है या नहीं है? जी, अच्छी बात, ये भी बता दें। अच्छी बात है। ओके जी, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हम जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं, और चूँकि हमारा एक अंदाज ये भी है कि हम प्रोग्राम की इब्तिदा में दुआ पेश करते हैं, और गुज़श्ता हल्कों में आपने इस दुआ का कुछ जिक्र सुना होगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है ना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक ऐसा ज़माना आएगा जिसे फितनों का दौर कहा गया हदीस में, कि उसमें एक मुसलमान है और रात को सोएगा मुसलमान, लेकिन सुबह उठेगा तो वो काफिर होगा। काफिर है तो वो कुछ और, सुबह उठे तो काफिर जो मुसलमान हो सकता है। इसी तरह आजकल के दौर में, हम खुदा ना करे कि हम उस दौर में हों, लेकिन बहुत सारी अलामतें ऐसी आ रही हैं कि जो परेशान करती हैं कि कभी तो दुनिया की जो दौड़ धूप है उसी में इंसान इतने मगन है कि बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इधर दौलत की कमी है, वो आपको मस्जिद में नज़र आएंगे, लेकिन जो ज़्यादा मालदार हैं और जिन्होंने ठीक ठाक पैसे जमा किए, वो उनकी तादाद कम है जो मस्जिदों में नज़र आती। फिर बहुत हमारे जो इंटरनेट है, इसमें जो सहूलतें हैं, उनका गलत फ़ायदा ये, गलत उनका पहलू ये भी सामने आ रहा है कि लोगों को उलझनों में डाला जा रहा है। जो चीज़ मुसद्दक़ा है, मुसल्लमा है, जिन पर ईमान लाना चाहिए, जिन पर अमल करना चाहिए, उनके बारे में भी शोशे छोड़े जाते हैं कि ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो जायज़ है, इसकी भी पाबंदी ज़रूरी नहीं है। जिस तरह भी कितनी कॉल्स आपने देखी कि वो कहते हैं वो कोई हमें जन्नत मिल जाएगी। तो इस तरह के जो सूरत हाल है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें ये दुआ सिखाई, उसका एहतमाम हमें ज़रूर करना चाहिए कि उठते बैठते, ख़ास तौर पर नमाज़ों के बाद हम ये दुआ मांगें। और दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी, और हमें कहा था कि तुम लोग ये दुआ मांगो। इमाम तबरानी ने इसे अपने मुअज्जमुल कबीर में हज़रत शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से या उनके रिवाज से बयान किया है, और दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अला रुश्द। बस ये दो हिस्से इस पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सबात फिल अम्र जो अल्लाह के रसूल मांग रहे हैं, कि अम्र से मुराद यहाँ पर अल्लाह का दीन है, कि दीन पर हम साबित कदम रहें। दुनिया के जो मुख्तलिफ असबाब व वजूहात हैं, जिसकी बिना पर इंसान अपने दीन पर कायम नहीं रहता, वो बहुत से लोग तो मुर्तद भी हो गए हैं और हो जाते हैं।
ان کی بھرمار دیکھتے ہیں تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اپنی کوتاہیاں دیکھتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی اب ان کوتاہیوں کے ساتھ ہمارا کیا بنے گا, ہم ان کوتاہیوں سے کس طرح جان چھڑا سکتے ہیں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں یاد کر کے اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد, صحیح بات, سچی بات, اس کا پختہ عزم کہ بھئی یہ کام تو ضرور کرنا ہے. فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے تو بس لازماً پڑھنی ہے. یا کچھ لوگ تو بیچارے بالکل ہی نمازیں نہیں پڑھتے, تو ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ لوگ نماز ضرور پڑھیں. نمازوں میں کے ایک ایک نماز کا حساب ہوگا, تو جب حساب ہوگا اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد والی مراحل جو اور مشکل ہوتے جائیں گے. اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا کے گئے ہیں اگر ہم کسی اور کچھ کوتاہیاں کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد, یہ دعا کا پہلا حصہ ہے جو انشاءاللہ آج کے حلقے میں یاد کر رہے ہیں اور اس سے اللہ یاد ہو جائے گا. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد. اور مولانا اس دعا کے حوالے سے کچھ آپ کے فرمودات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس صاحب بھائی, پہلی بات ماشاءاللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے ثواب جاریہ کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے کہ یہ دعائیں جو ہے سامعین اور ہماری بہنیں سب سنیں گے اور یاد رکھیں گے. جب تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ صاحب بھائی کے جو ہے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. آپ اس میں شامل ہیں بولنا, یہ انشاءاللہ ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے انشاءاللہ. 99% آپ کو 1% ہم کو انشاءاللہ مل جائے تو پھر یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے صاحب بھائی انشاءاللہ. یہ ہو گئی پہلی بات صاحب بھائی. دوسری بات جو ہے آپ نے حوالے کے ساتھ بات پیش کی تو اس پر ہمیں بہت خوشی ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بات جو ہے کسی کی شخصی تحقیق نہیں ہے بلکہ نبی کریم کی طرف سے پیش کردہ دعا ہے. اور تیسری بات یہاں پہ جو ہے بے شک صاحب بھائی نے جو جس طرف اشارہ کیا تھا شروع میں کہ قیامت کے قریب جو ہے لوگ دیکھیں گے کہ رات میں جو ہے عشاء کی نماز میں تو مسجد میں تھا, صبح فجر کو ٹھکرائے گا کہ نہیں وہ تو نعوذ باللہ اسلام سے نکل چکا, یا فجر میں آپ سے ملتا ہے پھر شام میں عشاء میں کہے گا کہ نہیں میں تو نعوذ باللہ وہ یہ کہے گا کہ وہ اب اسلام پہ نہیں ہے. تو ایسا دور آنے والا ہے. ایسا دور آنے سے پہلے پیارے نبی متنبی فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے صاحب سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہ تم لوگوں کی طرف سے اگر دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی کر کے, اور اللہ کے دربار میں عاجزی کرنا صاحب بھائی بندے کی یہ بلندی ہوتی ہے, یعنی عاجزی کرنا بندے کے سامنے عاجزی انسان کے لیے ذلت ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے سامنے عاجزی کرنا بندے کے لیے بلندی کا مقام ہوتا ہے. تو عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہے کہ الثبات فی الامر کے دین اسلام جو کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور دنیا میں کفر کی مختلف طاقتیں اپنی طرف جو ہے وہ بلا رہی ہیں, تو ان سے بچتے ہوئے اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں. والعزیمت علی الرشد, اور جو دین اسلام کے اندر جو ہدایت کی باتیں ہیں, نماز اور عبادات اور نیکیاں, ان پر قائم رہنے کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے جب تک توفیق نہ ملے تو ہم لوگ اس پر قائم نہیں رہ سکتے. تو پھر اس دعا کے اندر یہ دونوں باتیں یہاں پہ پیش کی گئیں. تو اس سے پہلے میں بتا رہا تھا صاحب بھائی کہ بار بار اس پروگرام کو سنتے رہیں اور اس کو دہراتے رہیں. اگر کوئی حضرات ریکارڈ کر رہے ہو تو پھر جو ہے ان کے لیے اس دعا کو یاد کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا یہ کام آسان ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف. محترم ندیم خان صاحب کا سوال کہ کسی فرد کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ تو جنت میں چلا گیا تو مجھے بھی مل جائے گی جنت. اسی طرح اسی سے ملتا جلتا سوال اس کے بعد بھی ایک سامعین کی طرف سے آیا کسی اور کے حوالے سے کہ وہ اس طرف نے تم لوگ نمازی پڑھ رہے ہو, نمازیں پڑھتے رہو, تمہیں مجھے تو جنت میں اور جنت کے اور حوریں اور سب کچھ مل جائیں گی, نماز کے بغیر مل جائیں گی, اور وہ بھی بطور خاص نمازی جمعہ کا ذکر ہے. تو ان دونوں سوالوں کو اگر ہم ایک ساتھ جمع کر لیں اس کا جواب عطا فرما دیں تو پھر ہمیں وقت کی بچت ہو جائے گی.
اس سے اختصار کے ساتھ آپ جو ہے ماشاءاللہ اپنے جو سنہرے الفاظ میں جو ہے متنبع کر دیتے ہیں کہ جواب کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے. پھر بھی ہم سامعین کے سامنے وضاحت کے طور پر یہ بتا سکتے ہیں کہ نماز دین اسلام کے اہم ارکان میں ایک اہم ارکان میں شامل ہے، اور اس کی تصدیق کرنا، اس رکن کو ماننا یہ فرائض میں شامل ہے. اس کا منکر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس پر عمل نہ کرنے والا اور اس کو ٹھکرانے والا اور اس کی پابندی نہیں کرنے والا، اس کے بارے میں بھی علماء کے دو قول ہیں. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا شخص اسلام سے خارج ہوگا، دیگر علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار ہوگا، اور اگر وہ شخص جو ہے اللہ کی رضامندی پانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ توبہ کرے، استغفار کرے، جو نماز اس سے چھوٹ گئی اس نماز کی تکمیل کرے، تو اس اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آئندہ نماز کی پابندی کرے. تو صاحب اس طرح نماز دین اسلام کے ارکان میں شامل ہے. تو تمام مسلمان مرد و خواتین کو چاہیے کہ نماز کے بارے میں کوتاہی نہ کرے. اور جو صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کو جنت کی بشارت ہے، نعوذ باللہ، تو آپ نے بتا دیا صاحب ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں کہے کہ وہ جنتی ہے. یہاں تک کہ وہ صحابہ جن کو پیارے نبی نے جنتی بتایا وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ ہم جنتی، حالانکہ اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے صحابہ کو یہ بشارت دی گئی، لیکن وہ علی الاعلان دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم تو جنتی بن چکے ہیں، حالانکہ ان کو بشارت مل گئی تھی. تو کوئی بندہ آج کے دور میں یہ کہے کہ میں جنتی ہوں یا جنتی بن جاؤں گا، تو ایسا دعویٰ کرنا اللہ و رسول کے ساتھ جو ہے ٹکر لینے اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے کے جملے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہے کہ توبہ استغفار کرے، ایسے جملے چھوڑیں. اور کوئی بندہ یعنی جہاں تک دین اسلام کے جو احکام ان کی پابندی کرے، اس کے بعد بھی صاحب بھائی اس بات کی طرف جو ہے بار بار اشارہ کرتے ہیں، اس کے باوجود کوئی بھی بندہ اپنے لیے جنت کی ضمانت کا ذکر نہیں کر سکتا. امید رکھ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کر دے کہ میں جنتی ہوں، یعنی نمازی ہے، روزے دار ہے، دیندار ہے، پابند، پھر بھی دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں، تو ایسا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. صرف اللہ و رسول کی طرف سے جو ہے اگر کسی کو بشارت ملے اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو جنتی کہے اور وہ جنت میں داخل ہو، تبھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ جنتی. ورنہ اس سے پہلے کوئی بندہ دعویٰ کرے تو ایسا شخص جو ہے اللہ و رسول کا سخت مخالف ہوگا. اس کو چاہے کہ توبہ استغفار کرے اور اللہ کے احکام کی طرف واپس آئے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ انہیں بہت سے خواب آتے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں اور وہ اکثر وہ سچے ہوتے ہیں یا سبھی سچے ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے افراد کے بارے میں بھی وہ خواب دیکھ لیتے ہیں اور وہ جس طرح خوابیں دیکھو ہوتا ہے اسی طرح وہ خواب پورے ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ خواب دوسروں کے بارے میں ایسے ہیں کہ جو انہیں وہ بتا نہیں سکتے. ایسے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بس ان کے لیے دعا کرتا ہوں. کیا میرے لیے بتانا ضروری ہے یا بس دعا کر کے میں بات کو ختم کر دوں؟ اس سے جہاں تک خواب کا معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ جو خواب ہوتے ہیں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جو خوشی کے خواب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جن خوابوں میں جو ہے ڈر ہوتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو ہے انسان کئی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، دیکھتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، یا لوگ اس کے سامنے کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خیالات اس کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے خواب کی شکل میں اسے نظر آتے ہیں. تو اگر خوشی کا خواب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر جو ہے ڈر والا خواب ہے تو پھر جو ہے اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، یا پہلو بدل کر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے 3 دفعہ تھوتھو کریں، بائیں طرف اس طرح کریں. تو اس طرح کر کے اپنے آپ کو جو ہے ہم شر سے بچا سکتے ہیں. یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. جہاں تک کسی اور کے بارے میں خواب کا نظر آنا، خواب سچے ہونا، تو خوابوں کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی ہے کہ سچے خواب جو ہوتے ہیں نبوت کے 40 درجوں میں سے ایک درجہ ہوتا ہے 40واں درجہ سچے خواب. تو یہ جو ہے کسی بھی مومن بندے کے لیے اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے. تو یہ بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے خواب میں کوئی بات بتا دیتا ہے. اور اسی کے مطابق اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو کوئی خواب نظر آیا اور آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں وہ نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یعنی آپ کو اس کے سامنے ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن اس شخص کے بارے میں کوئی ایسا خواب نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، مثال کے طور پر، تو یہ صاحب نے بتایا کہ اگر آپ اگر صراحت کے ساتھ بتانا نہیں چاہتے، بتا نہیں سکتے، اشارے کنایے سے بھی اس کے سامنے بات پیش کر سکتے ہیں، یا پھر اس بندے کی بھلائی کے لیے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے
دربار میں دعا کر کے اس کو فائدہ پہنچا سکتے. اس طرح کوئی راستہ اپنائیں تاکہ آپ کا مقصد بھی جو ہے پورا ہو جائے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نصیحت اور بھلائی اس کو پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں, اور آپ جب خواب پیش کرتے ہیں تو اس کے دل کو تکلیف بھی نہ ہو, تو درمیانی راستہ اپنا کر جو ہے آپ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیراً. امر اللہ دیوان صاحب کا سوال نماز سے متعلق ہے. ظہر سے لے کے عشاء تک کی 4 نمازوں میں اگر امام کے ساتھ کسی نماز میں آخری رکعت میں شریک ہوئے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, تو اس کے بعد جب سلام پھیرنے کے بعد وہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو کیا وہ ان کی پہلی رکعت شمار ہوگی, یا کہ جس میں وہ سورہ فاتحہ اور پڑھنی ہوگی انہیں, تو اسے پہلی شمار کیا جائے گا یا وہ دوسری شمار کریں گے؟ ایسا میں اس کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز با جماعت دیکھتا ہے, جس حالت میں جماعت کو پائے اسی حالت میں شامل ہو جائے, اور امام صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی امام کے ساتھ شریک ہے نماز میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے آپ بھی کریں جو کہ تاخیر سے آ کر شامل ہوئے ہیں. تو صاحب بھائی جماعت شروع ہونے کے بعد اگر کسی کی کچھ رکعت چھوٹ جاتی ہیں, ایسے لوگوں کو جو ہے شرعی اصطلاح میں مسبوق کہا جاتا. مسبوق یعنی وہ صاحب جن سے امام صاحب آگے بڑھ چکے ہیں اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں, اس کو مسبوق کہتے ہیں. تو مسبوق کے بہت سارے احکام, ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب آپ نماز میں داخل ہوئے ہوں تو جو رکعت آپ کو ملی ہے وہ آپ کے لیے پہلی ہوگی, اور امام صاحب اگر آخری رکعت میں ہوں تو ان کی آخری رکعت کے طور پر شمار ہوگی. اب اس کے بعد جو ہے آپ جب امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے, اب دیکھیں کہ امام صاحب کس حالت میں ہے. اگر وہ سجدے میں گئے ہیں آپ سجدے میں چلے جائیں, اگر وہ رکوع میں ہے تو آپ رکوع میں شامل ہو جائیں, قیام میں ہے تو قیام میں شامل ہو جائیں. اگر وہ سجدے میں شامل, امام صاحب سجدے کی حالت میں ہیں, آپ سجدے میں تو جائیں گے لیکن اس کو رکعت کے طور پہ شمار نہیں کریں گے. اور اگر رکوع کی حالت میں ہے, اس کے بارے میں اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس رکعت کو شمار کیا جائے گا چاہے سورہ فاتحہ آپ کو ملے یا نہ ملے. اب اس کے بعد سے بھائی موصوف کے ذہن میں ایک اور تشویش بھی تھی کہ اگر سورۃ الفاتحہ تو پڑھی لیکن دوسری سورت پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اب اس کے بعد والی رکعت کے لیے موصوف جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی رکعت میں چونکہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک اور سورت کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا, اور دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت کا اضافہ کیا جائے گا. تو کیا جو دوسری ہے اس کو پہلے کے طور پہ شمار کریں گے یا پھر دوسری کے طور پہ شمار ہوگی؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو پہلی رکعت آپ کو امام صاحب کے ساتھ ملی وہ آپ کی پہلی ہوگی چاہے آپ کتنی بھی قرات کریں, اور جو اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو رکعت آپ کو ملی ہے اس کا نمبر دوسرا ہوگا. آپ اس کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت کا اضافہ کریں. اس میں آپ پریشان مت ہو کہ پہلی رکعت میں تو ہم نے سورۃ الفاتحہ پہ اکتفا کیا ہے اور دوسرے میں ایک سورت کا اضافہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کو ایک اور سورت پڑھنے کا موقع نہیں ملا, آپ مجبور تھے, لیکن دوسری رکعت میں آپ مجبور نہیں, آپ کو موقع مل رہا, اسی لیے آپ ایک اور سورت کا اضافہ کر کے اپنی نماز جاری رکھیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیراً. شاہ عالم صاحب کا سوال کہ عام طور پر صبح کے وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ڈیوٹی پر جا رہے ہوتے ہیں اور فاصلہ لمبا ہوتا ہے, راستے میں کہیں یا جہاں ڈیوٹی دے رہے سائٹ پہ پہنچے ہیں تو وہاں پھر وہ 3-4 افراد مل کے باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا اس طرح نماز ہو جائے گی, جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ اگر نماز با جماعت مسجد میں جو جماعت حقیقی ہے ان کے ساتھ آپ کو نماز ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے پوری جماعت کا ثواب پائیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے ڈیوٹی کی وجہ سے کسی ذمہ داری کی وجہ سے نکل چکے ہیں اور جہاں کہیں آپ پہنچے ہیں وہیں پر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بھی لازمی حکم ہے کہ آپ جب جا رہے ہوں تو نماز کو نہ چھوڑے کہ نماز میں کوتاہی یا پھر وقت ٹال کے یا پھر جو ہے ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس طرح نہ کرے, بلکہ پیارے نبی کا حکم ہے اینما ادرکتکم الصلاۃ فصلوا, کہ جہاں کہیں تم کو نماز کا وقت مل جائے یا تم نماز کے وقت میں داخل ہو جاتے ہو وہاں پر نماز ادا کرو. تو اب مجبوری ہے تو جہاں کہیں آپ جا رہے ہوں تو وہاں پہ وقت مل چکا ہے تو آپ اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت بنا لیں, جیسا کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں. ابو داود اور ترمذی اور مسند احمد میں حدیث مروی ہے کہ صلاۃ الرجلین ازکا من صلاۃ الرجل من صلاۃ الرجل وحدہ, کہ 2 افراد کی نماز تنہا پڑھنے سے بہتر ہے اور 3 افراد کی نماز 2 سے بہتر ہے. جتنی زیادہ جماعت ہوگی ثواب زیادہ ملے گا, تو جہاں کہیں آپ کو موقع ملے وہاں پر با جماعت نماز پڑھیں.
یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. دوسری بات یہاں پہ کتنا ثواب ملے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن تنہا پڑھنے کے مقابلے میں با جماعت ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا، یہ امید ہم رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کے مطابق، آپ کی نیت ہے نماز با جماعت پڑھنے کی لیکن مجبوری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈیوٹی نہ ہو تو آپ ہمیشہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تمام اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو اور روزمرہ جو آپ کی عادت ہے اس عادت کے مطابق آپ نماز با جماعت کے پابند ہیں. تو ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آپ کو مکمل نماز با جماعت کا ثواب لکھ دے. اور جہاں تک راستے میں جب گزر رہے ہوں صاحب بھائی، تو اس وقت کیا اذان کہنا اور اقامت کہنا یہ بھی مطلوب ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ مساجد میں اذان ہو رہی ہے تو دوبارہ آپ اذان نہ کہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اقامت آپ کہیں یہ کافی ہوگا. لیکن اذان کہنا اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ یعنی بہت دور دور تک یعنی سارے لوگوں کو یعنی اس ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ راستے میں کھڑے اذان دے رہے ہیں. تو بے شک آپ اذان دیجیے، اذان کی بڑی فضیلت ہے. اور صاحب بھائی اس حدیث کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں جو ابو داؤد و مسند احمد کے اندر مذکور ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے بارے میں بہت زیادہ تعجب کا اظہار کرتا ہے جو کہ ایک پہاڑ کے دامن میں یا پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے، بکریوں کو چراتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے اور نماز وہ پڑھ لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ راستے میں سے گزر رہے ہوں تو آپ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اذان دیجیے، اقامت کہیے اور نماز ادا کیجیے تاکہ اذان و اقامت کا ثواب بھی آپ کی اس جو نماز ہے اس کے اندر شامل ہو جائے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور شاہ عالم صاحب دوسرے سوال میں یہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں برادری یا فلاں قبیلے یا فلاں زبان بولنے والے لوگ اسلام میں یا مسلمانوں میں نچلی ذات کے ہوتے ہیں. کیا اس طرح کا کوئی تصور ہے جبکہ وہ قرآن پاک کی آیت بھی اس میں پیش کر رہے تھے؟ جس سے بھائی سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تو یہاں پر بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تمام کے تمام جو بھی انسان ہیں وہ سب جو ہے ایک ہی ماں اور باپ یعنی الا کلکم لآدم و آدم من تراب، آدم علیہ السلام اور آدم کی بیوی حوا دونوں سے جو ہے سب کے سب پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں، انسان ہونے کے حیثیت سے سب کا مقام ایک ہے. اور اگر فرق ہوتا ہے تو پھر اگر کوئی کسی کے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، دوسرے کے پاس ایمان نہیں ہے، یہاں پر فرق آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کسی کے پاس ایمان تو ہے مگر ایک کے پاس نیکی ہے، دوسرے کے پاس نیکی نہیں، فرق آتا ہے. اور اس کے بعد کسی کے پاس کوئی گناہ سے بچتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو فرق یہاں پہ آتا ہے، ورنہ کسی کے قبیلے کی بنیاد پہ جو ہے فرق نہیں آتا. اب یہ سب باتیں واضح ہونے کے بعد معاشرے کے اندر جو ہے مختلف قبائل پائے جاتے ہیں، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی لڑکی ایک قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ جو ہے کسی اور قبیلے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے اختیار ہے، نہیں کرنا چاہتی تب بھی اس کو اختیار ملتا ہے. تو ان تمام باتوں کا بھی جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر خیال رکھا جائے تاکہ شادی کے بعد جو ہے رشتے میں خلل نہ آ جائے، رشتے ٹوٹنے نہ پائے. اسی لیے آپ جو ہے یعنی تمام جیسا کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کو حقیر سمجھے. تو حقارت کو چھوڑ دیجیے، ہر ایک کو اپنا کام کرنے دیجیے. لیکن کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے نکاح یا شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی اس لڑکی کے سرپرست اور لڑکی جہاں کہیں تیار ہو وہاں پہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. محبوب صاحب کا سوال کہ نماز میں ٹخنوں کے اوپر جو کپڑا ہے اسے فولڈ نہیں کیا جا سکتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس سے یہاں پہ تین الگ الگ باتیں ہیں صاحب بھائی. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ بے شک اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھیں، یہ ایک پہلی بات ہو گئی. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ بے شک نماز کے اندر جو ہے کپڑے کو موڑنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس طریقے سے موڑ لینا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جسم، آپ کا لباس تنگ ہو جائے
اور آپ نماز کے ارکان ادا نہ کر پاتے ہوں تو اس طرح جو ہے کپڑے کو موڑنے سے، کپڑے کو باندھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کرتا ہے یا آستین کو موڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے نماز کے ارکان کی ادائیگی میں کوئی خلل نہیں ہوتا اور نماز میں تنگی نہیں ہوتی اور رکوع سجود آسانی سے ادا کر پاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس طرح کی کوئی تنگی دین اسلام میں نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ کوئی بندہ آستین موڑ لے یا پھر جو ہے جو پینٹ وغیرہ نیچے سے اوپر کر لیتا ہے اور موڑ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے نماز میں خلل یعنی نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، ایسی کوئی بات ہمیں دلائل کی روشنی میں نہیں ملتی ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور ویسے صرف پینٹ کا تو چونکہ وہ سامنے نظر آ جاتا ہے کہ وہ فولڈ کر کے اسے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ شلوار ہے اسے بھی اوپر سے فولڈ کر کے اسے ٹخنوں سے اوپر کیا کرتے ہیں لوگ، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے بھائی، پریشان نہیں ہونا چاہیے اس میں انشاءاللہ تعالی۔ جی صاحب بھائی محبوب صاحب کا دوسرا سوال کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے کارپیٹ پر یا زمین پر رکھیں گے یا پہلے ہاتھ؟ اس سے اس کے بارے میں علماء نے مختلف دلائل پیش کیے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے سجدے میں جاتا ہو، لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر یا کما یبرک البعیر، کہ جس طرح اونٹ جو ہے بیٹھتا ہے اس طرح تم میں سے کوئی شخص نہ بیٹھے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اور ایک روایت میں جو ہے دوسرا لفظ ہمیں ملتا ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی کہ انسان کو جس طرح سہولت ہے اس طریقے سے جو ہے اپنائے۔ جیسے انسان جب جوانی میں رہتا ہے آسانی سے گھٹنے ٹیکتا ہے سجدے میں جانے کے لیے، اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو جو ہے ہاتھوں کا سہارا لے کر سجدے میں جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اگر یعنی بڑھاپے کے باوجود گھٹنوں سے اگر سجدے میں جانا چاہے تو پیچھے گرتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو کہ جو ہے لازماً ضروری سمجھتے گھٹنے جو ہے پہلے رکھنا چاہیے، تو اس میں کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جن کو جس طرح سہولت اس طرح جائیں، اور اگر کوئی بندہ یعنی کبھی گھٹنے رکھتا ہے کبھی ہاتھ رکھتا ہے تو یہ معاملہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں جانے کے لیے کوئی بھی کیفیت کو اپنایا جاتا ہے تو اس کو علماء نے مستحب کے طور پہ شمار کیا ہے۔ اس میں جیسے آپ کو سہولت ہے، آپ کو گھٹنے ٹیکنے میں سہولت پہلے تو اس کو کیجیے آپ، اور اگر ہاتھوں کو پہلے رکھنے میں آسان ہے تو وہ کام کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ وسیم افسر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میسور سے آپ کا تعلق ہے کہ وہاں پر رمضان میں جو صنعتی علاقہ ہے وہاں افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر اگر انہیں زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا ہے تو اس افطار پارٹی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی فرد چاہتا ہے کہ وہ اس نے نیت کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر بکرا دوں گا، تو اس بکرے کو اس پارٹی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بھائی اس کے بارے میں آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں واضح کر دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہاں پر 8 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان میں فقراء مساکین وغیرہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ایک یعنی زکوٰۃ فرض ہے، ایک صدقہ ہے جس پر انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو زکوٰۃ دینے والوں کو معاوضہ دیتا ہے۔ اور روزہ افطار کروانا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا روزہ افطار کرواتا ہے تو افطار کروانے والے کو برابر جو ہے اس دوسرے کے جس کا افطار کروایا اتنا ثواب ملتا ہے، مگر روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اس طرح سے بھائی کہ زکوٰۃ پر بھی ثواب ہے، افطار کروانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے زکوٰۃ کا مال افطار کروانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ کیا جتنے لوگ وہاں پہ افطار کر رہے ہیں 100% سب کے سب کیا وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے کہ نہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کو اتنا مکمل تیقن اور یقین ہے، آپ ان کو زکوٰۃ کے مال سے ان کا افطار کروا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں کے لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں یا پھر وہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھانا چاہتے تو آپ قطعاً جو ہے زکوٰۃ کا مال افطار کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا مال آپ جو ہے فقراء مساکین جو اس کے مستحق ہے ان کو دیجیے، اور افطار کے بارے میں اگر آپ کے پاس حیثیت ہے تو دیجیے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ جن کے پاس ماشاءاللہ حیثیت ہے وہ لوگ دے دیں گے، ان کو دینے دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ورنہ آپ جو ہے زبردستی زکوٰۃ کا مال ان کو کھلا کر
جو مستحق نہیں تو پھر ان کو گنہگار بنائیں گے، پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی، پھر ان کے لیے بھی ایسا مال کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ان کو تو معلوم نہیں ہے لیکن انجانے میں وہ لوگ زکوٰۃ کا مال کھا رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ واقعی سب کے سب اگر آپ جانتے ہو کہ بالکل جو ہے کم تنخواہ والے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہے، تو آپ ان کو مال سے افطار بھی کروا سکتے ہیں، دوسرا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو صاحب یہی بات یہاں آگے بھی آتی ہے، اگر انہوں نے جو ہے نظر مانی صدقہ دینے کے بارے میں، اور بکرے کا جو گوشت ہے وہ جو ہے صرف فقراء مساکین کو ہی دیا جا سکتا ہے، ایسا جو گوشت ہے وہ صرف فقراء مساکین کا حق بنتا ہے، اسے خود موصوف بھی نہیں کھا سکتے، مالدار بھی نہیں کھا سکتے۔ ایسی صورت میں صدقے کا جو گوشت ہے وہ جو ہے اگر مکمل طور پر جتنے لوگ وہاں پہ جو کھانے والے ہیں وہ اگر صدقے کے مستحق ہے تو پھر ان کو دے سکتے ہیں، ورنہ موصوف گوشت جو ہے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ جہاں پہ جو صدقے کے مستحق ہیں ان لوگوں تک جو ہے وہ گوشت پہنچا دیجیے، اور جو افطار کے لیے اگر آپ گوشت دینا چاہیں تو دوسرے گوشت کا انتظام کریں اور افطار جو ہے ٹھیک طریقے سے ان کا کروائیں۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ صاحب اگر ان کے پاس موصوف کے پاس زکوٰۃ کے سوا کوئی دوسرا مال نہیں ہے، وہ بھی اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنی جیب سے کچھ بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی باعث سبب ہے، باعث برکت ہے، کفارے کا سبب بنتا ہے، وہ اس میں بھی برکت و ثواب ہے، انکار اس کا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ زکوٰۃ کسی جو مستحق لوگوں کو دیجیے اور دوسرے لوگوں کو موقع دیجیے کہ وہ جو ہے افطار کے موقع پر اپنا مال استعمال کر کے افطار کروائیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور عام طور پہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو فرد افطار کرا رہا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو افطار کے ٹائم میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، تو وہ اب مستحق نہیں ہوتا اس زکوٰۃ کے مال کا یا اس غریب اللہ کے راہ میں ویسے دی جانے والے صدقے کا، تو اس لیے وہ خود مشکل میں پڑ جائے گا بیچارہ۔ اس سے بھی بڑی خطرناک بات آپ نے پیش کر دی ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ایک بندہ جو ہے افطار کے لیے پیسے کا انتظام کرتا ہے، اور چونکہ پورے کے پورے ساتھی وہاں پر افطار کر رہے ہیں اور وہ بھی جا کے شامل ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، گویا کہ وہ بندہ خود اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقے کا مال کھا رہا ہے، تو اس طرح بہت بڑے گناہ کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ تو یعنی کئی چیزیں ایسی صاحب ہے جن کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ قباحت بالکل صراحت کے ساتھ نظر آتی ہے، اسی لیے ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا۔ جسے میں نے متنبہ کیا، بڑی اہم بات، اس کا بھی خیال ذہن میں رکھا جائے۔ جسے میں جزاکم اللہ خیراً۔ وسیم افسر صاحب کا دوسرا سوال وطر کی 3 رکعتوں کے بارے میں، اس میں بطور خاص ان کا سوال دعا سے متعلق تھا کہ دعا رکوع سے پہلے کی جائے یا رکوع کے بعد۔ یہ صاحب ہے بے شک آپ نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ صاحب ہے خود بھی کبھی رکوع سے پہلے کبھی رکوع کے بعد دعائے قنوت مانگ لیتے ہیں۔ اب پہلی بات یہاں پہ یہ ہے صاحب ہے کہ دعائے قنوت سے زیادہ اہم جو ہے نماز وطر ہے، کہ لوگ یہ نہ سوچے کہ چونکہ مجھے دعائے قنوت آتی نہیں میں یعنی وطر کی نماز چھوڑ دوں، اس طرح نہ سوچیں، بلکہ نماز وطر جو ہے فرض سے کم اس کا درجہ ہے، سنت موقدہ سے زیادہ اونچا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سفر پہ جاتے تو سنت موقدہ کی نمازیں چھوڑتے، فرض کی پابندی کرتے، قصر کرتے، لیکن سنت کی نماز جو ہوتی ان میں فجر کی سنت آپ نہیں چھوڑتے اور وطر کی نماز نہیں چھوڑتے۔ اس اعتبار سے وطر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کو نہ چھوڑیں، چاہے آپ حضر میں رہیں چاہے سفر میں رہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور جہاں تک دعائے قنوت کے سلسلے میں چونکہ دونوں روایات ہمیں ملتی ہیں تو آپ جو ہے رکوع کے بعد کرتے ہیں وہ بھی دعا ہے، رکوع سے پہلے دعا کرتے وہ بھی دعا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دعا کی توفیق ملے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ اگر کبھی بھی دعا کرتے انشاءاللہ دعا قابل قبول ہوگی، اور اگر کبھی کبھی یہ دعا چھوٹ بھی جاتی ہے دعائے قنوت تو تب بھی جو ہے آپ کی جو ہے جو نماز وطر وہ انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ یعنی دعائے قنوت کا پڑھنا وطر کی نماز میں مستحب ہے، یہ واجبات میں شامل نہیں ہے، لیکن جو شخص پڑھتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا، کوئی نہیں پڑھتا ہے تو بندہ گنہگار تو نہیں ہوگا مگر زیادہ ثواب سے محروم ہوگا۔ اسی لیے عادت ڈالیں کہ دعائے قنوت پڑھیں اور ثواب حاصل کریں، اور بلکہ مکمل ثواب انشاءاللہ حاصل کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور محترم مراد خان صاحب کا یا 2 سوال ان کے، وہ دونوں تکرار کی وجہ سے ایسے الجھ گئے کہ ظہر کی سنتوں کے حوالے سے پوچھا، پھر اس کے بعد جمعے کی سنتوں کا ذکر لگے کہ 4 سنتیں، پھر 2 فرض، پھر 4 سنتیں، اور اگر کوئی فرض اس میں 2 رکعت کم کر لیتا ہے 10 رکعت پڑھتا ہے تو کیا وہ جائز ہوگا؟ اس طرح وہ اپنے سوالات کو
ان کے سارے سوال اسی موضوع پر گھوم رہے تھے. اگر آپ اس میں مزید کچھ سمجھ گئے ہوں کہ بھائی اس میں فلاں نقطہ بھی تھا تو اس کا جواب عطا فرما دیجیے دونوں کو ایک ساتھ. جی صاحب اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ فرض نماز چھوڑنے والا اگر منکر ہے اسلام سے خارج ہوگا، اور اگر مانتا ہے مگر پھر بھی چھوڑتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اس کو چاہے کہ توبہ کرے اور نماز کی پابندی کرے. سنت یا موقدہ یا سنت کی جو نمازیں ہیں ان کی پابندی زیادہ ثواب کا کام ہے. جان بوجھ کر نہ چھوڑے کیونکہ بہت بڑے ثواب سے ایسے لوگ محروم ہو جائیں گے. لیکن سنت کی نماز چھوڑنے والا شخص گنہگار نہیں ہوتا لیکن ثواب سے محروم ہوگا، اسی لیے سنت کی پابندی کریں. اس کے بعد صاحب یہاں تک ظہر کی جو رکعت ہیں ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ظہر کی نماز فرض سے پہلے 4 یا 2 دونوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد فرض 4، اس کے بعد جو ہے فرض کے بعد 2 رکعت سنت. یہ ہمیں احادیث کی روشنی میں تعداد ملتی ہے. اور جہاں تک جمعہ کے بارے میں جو بات ملتی ہے صاحب بھائی وہ یہ ہے کہ علماء نے جمعہ کو ظہر کی نماز سے الگ کیا ہے کہ جمعہ کی فضیلت الگ ہے. اسی لیے آپ جو ہے جمعہ کو ظہر پہ قیاس نہ کرے بلکہ جمعہ کے دن جو ہے فصلی ما کتب لہ کہ جب بندہ جمعہ کے لیے جلدی آ کر جمعہ کی عبادت انجام دیتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جلدی آ کر جتنی نوافل توفیق ملتی ہو اتنی نمازیں ادا کریں. آپ داخل ہوئے تحیۃ المسجد پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نوافل آپ مسلسل پڑھتے رہیں 2 اور 2 اور 2 اس طرح. اگر آپ تھک گئے یا موڈ نہیں ہے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، سورۃ الکہف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پڑھیں، دعا کریں یہاں تک کہ خطبے کا آغاز ہو جائے. پھر خطبہ سنیں، پھر 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھے، اس کے بعد پھر جو ہے 4 رکعت کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کہیں یعنی ایک حدیث میں 2 ایک حدیث میں 4. تو علماء نے بتایا اگر آپ جو ہے گھر میں پڑھتے ہو تو 2 رکعت، مسجد میں پڑھتے ہو تو 4 رکعت، اس طرح جو ہے دونوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ وقت ہے تو آپ زیادہ یعنی 4 رکعت پڑھے، وقت کم ہے تو 2 رکعت پر بھی اکتفا آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے جمعہ اور ظہر کے بارے میں بات واضح ہو سکتی ہے. جس سے بھائی سبھی کچھ باتیں امت کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے یا پھر سوالات لے لیں گے جیسے آپ بہتر سمجھیں. سوالات تو ابھی ویسے ہیں اور 2 افراد کے سوالات ہیں، وہ ہم میرا خیال ہے کہ اگلے حلقے تک ملتوی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ اطمینان سے ان کے جوابات دیے جا سکے. محترم عدنان انیس اور محمد انصار صاحب کے سوالات ہیں. اور امت کے حوالے سے جس طرح مولانا نے توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. سامعین جنوری کا مہینہ شروع ہوا ہے، آج 20 تاریخ ہے اور 20 تاریخ میں تقریباً 19 فلسطینیوں کو مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے. ہر روز ایک دو افراد وہ شہید ہو رہے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی، کوئی لڑائی بھی نہیں ہو رہی، لیکن جو قابض ہے، جو غاصب ہے، جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جو لوگ اس کو، جو ممالک اس کو یا جو طاقتیں اس کو لے کے آئی ہیں اور جو طاقتیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں اللہ کے دشمن کی، وہ اس کی طرف سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو جب کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اس کے ذکر پر بھی برا مانتے ہیں. کیا آپ فلسطین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ فلسطین آپ کی خبروں میں بھی فلسطین اور اس پہ فلسطین لگے رہتے ہیں. آپ فلسطین ہمارے دل کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کے بارے میں جتنے، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں اور اقصیٰ اور اس کے آس پاس کے بارے میں قرآن پاک میں جو اس میں برکت کا ذکر کیا ہے، اس میں اگر ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے بارے میں کچھ توجہ نہیں دیں گے اور ہماری جو کسی اور طرف ہوگی تو آخرت میں پوچھا جا سکتا ہے. اس وقت پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ کے پاس نہ ہمارے پاس. تو جو افراد بھی جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. ہم دعا کی ہی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر دیں. آپ اور کچھ دعائیں بہت سے، اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول فرمائے، لیکن ان کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں حصہ رکھیے. اور ویسے مجموعی طور پہ امت اسلامیہ جس پوری کی پوری جس بری حالت میں ہے، اتنی مریل، اتنی کمزور پوزیشن، لگتا ہے یہ وہی ہے جس دور آ گیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تنبیہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ تو مسلمان اس طرح دشمن یا دوسری طاقتیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح گدھ ایک کھانے پر یا کوئی کھانے والی چیز پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اس طرح آج کل کے دور میں جو قومیں یا جو ممالک
بہت کمزور شمار ہوتے تھے، وہ بھی مسلمانوں کو بہت کمزور سمجھ کے ان کو، آپ بطور خاطاب اس کا برما کا دیکھ لیجیے نا کیا کر رہے ہیں، برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن کبھی کبھار کوئی قطر سے آواز اٹھ جاتی ہے، قطر والے وہاں جا کے مدد دے آتے، تو اس پر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی مظلوم لوگ ہیں. لیکن دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں، سب کی لیے ہمارے دل میں جگہ ہونی چاہیے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور وہ ان مشکلات سے اور اس صورتحال سے نکلے. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باذن اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کے روز رات 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.